میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نہ گورے کو کالے پر فضیلت نہ کالے کو گورے پر فضیلت، تم سب ایک برابر ہو۔ تو اسی طرح خدا نے، اللہ نے آپ سب کو ایک جیسا قلب اور روح عطا کیا، آپ سب کو دماغ عطا کیا۔ اس قلب اور روح کو خدا نے کہہ دیا کہ یہ میرا امر ہے، میرا راز ہے، اور اس کی حقیقت اوپر ہے خدا کے قرب میں۔ تمہارے قلب، کیوں ہم کہتے ہیں کہ بھائی دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرو؟ ہمیشہ عرض کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ دست بکار دل بیار، ہاتھ کار کی طرف اور دل یار کی طرف کہتے ہیں۔ دل یار کی طرف کیوں کہتے ہیں؟ کیوں خدا کہتا ہے کہ یہ دل میرا راز ہے، اور یہ خدا کہتا ہے کہ اس دل کی کنجی میرے ہاتھ میں ہے۔ وہ خدا کہتا ہے کہ یہ دل میرے ہاتھ میں ہے۔ خدا کہتا ہے یہ دل، یہ آپ کا دل میرے دو انگلیوں کے درمیان ہے۔ کیوں آئے ہیں آپ اتنے لوگ یہاں پر؟ کیوں آئی ہیں اتنی ساری خواتین یہاں پر؟ یہاں تو کوئی چیز دنیاوی مل تو نہیں رہی، یہاں کوئی چینی نہیں بانٹی جا رہی، یہاں کوئی گندم نہیں مل رہی، یہاں کوئی ٹکٹ نہیں بانٹی جا رہی، کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں آئے ہیں؟ کیونکہ آج خدا کی مرضی تھی کہ یہ کندوکوٹ والے، یہ جگم آباد والے، یہ لاڑکانہ والے، یہ دادو والے، یہ پنجاب سیالکوٹ والے، یہ فیصل آباد والے، یہ کے پی کے والے، یہ بلوچستان والے، یہ سندھ والے، یہ کراچی والے، سب نہیں، خدا نے کہا فلاں 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 ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، اس گھر میں بیٹھنے والا، وہ جس کے کپڑے بھی اتنے صاف نہیں، جس کے پاس ٹکٹ کے پیسے بھی نہیں ہیں، جس کی جوتی بھی ٹوٹی ہوئی ہے، جس کی دل میں صرف تمنا ہے کہ میں جاؤں ان ذکر والوں کے پاس، اور کوئی اسباب ہے ہی نہیں۔ خدا نے اس کے ارادے کو دیکھا، اللہ نے اس کی نیت کو دیکھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی تڑپ کو دیکھا، اللہ تعالیٰ نے یوں انگل پھیری، وہ بندہ یہاں پہنچ گیا۔ یہ ہے خدا کی مہربانی، جو اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آج اس لیے یہاں بیٹھے ہوئے کہ خدا نے آپ کے دلوں کو یوں موڑ دیا، اس طرح موڑا ہے جس طرح اس کی شان ہے۔ ورنہ تو ہم اور آپ سے بڑھ کر امیر لوگ ہیں، جن کے پاس ہم سے زیادہ وسائل ہیں، آپ سے زیادہ وسائل ہیں، جن کے پاس یہاں پر ہوائی جہاز میں بیٹھ کر آنا بھی مشکل نہیں ہے۔ یہاں پر آنا ان کے لیے ہوائی جہاز پر بھی مشکل نہیں ہوگا، ان کو ہیلی کاپٹر پر آنا بھی مشکل نہیں ہوگا، موٹر کار پر آنا بھی مشکل نہیں ہوگا، اور ان کے پاس ٹائم بھی ہوگا۔ وہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، ہو سکتا ہے ٹانگ پر چڑھے ہوئے وہ سوچ رہے ہو آج کیا کرنا ہے، ان کو یاد بھی نہیں آ رہا ہو کہ آج کیا کرنا ہے، یعنی مصروفیت بھی نہیں ہے، لیکن وہ نہیں آ سکے۔ یعنی اسباب والے پیچھے رہ گئے، دولت والے پیچھے رہ گئے، ہوائی جہاز والے، ہیلی کاپٹر والے، موٹر کار والے پیچھے رہ گئے۔ لیکن اگر کوئی پہنچے ہیں، بٹائی صاحب جگہ جو شعر ہے جو وہ فرماتے ہیں، ڈاڈھن لائے ڈکار ہیڑن ہتھ ورتو حبیب علی۔ بٹائی صاحب فرماتے ہیں زوراوروں کے لیے قحط سالی ہو گئی، طاقتوروں کے لیے قحط سالی ہو گئی، طاقتوروں کے دروازے بند ہو گئے، جو کمزور تھے وہ کامیاب ہو گئے کیونکہ انہوں نے محبوب کی ہاتھ کو تھام لیا۔ کتنے خوش قسمت ہیں، آج مجھے پتا نہیں کہ محبوب نے آپ کا ہاتھ تھاما ہے یا آپ نے محبوب کا ہاتھ تھاما ہے۔ یہ بھی ایک راز ہے، یہ بھی ایک راز ہے جس کا جواب نہیں ہے کہ محبوب نے میری کلائی تھامی اور مجھے کھینچ کر یہاں بٹھا دیا، یا میں نے محبوب کی دامن کو پکڑ لیا اور یہاں پہنچ گیا۔ کوئی تو راز ہے، اور یہ راز آج نہیں، اے فقیرو آج نہیں، یہ قیامت کے دن کھلے گا اور خدا خود تمہیں بتائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات خود تمہیں بتائے گی کہ اس دن نومبر کی فلاں تاریخ، ربیع الاول کی فلاں تاریخ، اس سال کو اتنے بجے تو جو فلاں جگہ پہنچا تھا نا، اس دن تو نے میری دامن نہیں تھامی تھی، میں نے تمہارے ہاتھ کو پکڑا تھا۔ تمہارا تو ارادہ بھی نہیں تھا، تم تو بہانے بنانا چاہ رہے تھے کہ کس ٹال مٹول سے میں نہ جاؤں،
لیکن خدا کہتا ہے کہ میرے دل کا میرے اندر تیری محبت تھی، میں تجھے کلائی سے پکڑا اور تجھے اسی جگہ پہنچا دیا جہاں تو جانا بھی نہیں چاہتا تھا۔ بھائی کتنے مجھے تو رشک آ رہا ہے جو چل کر آئے ہیں نا یہاں تک۔ شاید میں لفاظی کر رہا ہوں، شاید میں مبالغہ کر رہا ہوں، لیکن دل سے پوچھ رہا ہوں کہ میرا دل کہہ رہا ہے کہ مبالغہ نہیں ہے۔ جو سفر کر کے آئے، جو تکلیفیں سکھ، آپ پر رشک آتا ہے، آپ پر رشک آتا ہے کہ کیسے پہنچے آپ۔ بہت سارے لوگوں کا تو نام کا بھی پتہ نہیں ہے، بہت سارے لوگوں کی تو شکلوں کا پتہ نہیں ہے، بہت سارے لوگوں کی قومیت کا پتہ نہیں ہے، آج ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہوتی ہے خدا کی مرضی اور مشیت جو ہر قدم پر ہمیں نظر آتی ہے، لیکن ہم چونکہ اس بینائی سے محروم ہیں اس لیے اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔